مرحبا مرحبا یا رجانا مرحبا دار الہدا مرحبا مرحبا یا رجانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما إيمانا ويقينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے نہیں معلوم اچھی طرح آپ میری بات سمجھ پائیں گے، میرا گلا خراب ہے. کہیں ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہم خوب بولتے ہیں تو ہم نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جتنا ہم بولتے ہیں اس کا بھی روز محشر حساب ہوگا. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. آپ کی ہر ایک بات رقم کر کے رکھی جاتی ہے، تحریر کر کے رکھی جاتی ہے اور وہ نامہ اعمال میں درج ہے. اللہ تبارک و تعالی خیر ہی کہنے کا جو ہے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. صبح نے جب بولے تو خیر ہی بولے. میں نے 2-3 دن پہلے آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ ایک صاحب نے فرمایا اسلام کا حسن. ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ان دین عند اللہ الاسلام. یقیناً حقیقی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو منظور دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اور آگے ہم تک فرمایا گیا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بچائے اس دین کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین کوئی تلاش کر رہا ہے، کسی دوسرے دین میں نجات تلاش کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ریجیکٹ ہے، وہ مردود ہے، تو اس کے چہرے پر الٹا مار دیا جائے گا. اور ساتھ ہی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور آخرت میں اس کا تو گاٹا ہی گاٹا ہے، ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے. حدیث پاک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. ہجرت کے بارے میں بھی والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. تو اسلام کی وجہ سے جو ہی آدمی دائرے اسلام میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس اسلام کے برکت سے اس کے پچھلے سب گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. واقعات میں ہمارے بزرگوں نے ایک آدمی کی مثال پیش فرمائی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے پر تشریف لے گئے تھے. آپ کے ساتھ آپ کے پیارے صحابہ بھی تھے، جانثار اور وفادار صحابہ بھی تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی، کسی کو کسی جگہ پہرے کی ڈیوٹی پر، کسی کو کسی جگہ جو ہے تعینات کر کے رکھا گیا تھا. اتنے میں ایک آدمی جس کا نام لکھا ہے اسود راعی. اسود کے معنی ہی دوستو کالے کے آتے ہیں، احمر لال کو کہتے ہیں، ابیض سفید کو کہتے ہیں، اور اسود کے معنی بلیک. اتنے بلیک تھے توا اگر آپ الٹا کر کے دیکھیے اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں جو نیچے ہوتا ہے نا، بس الٹا کر کے توا دیکھیے وہ کتنا کالا ہوگا. علماء نے لکھا اس سے زیادہ وہ کالے تھے. بہرحال یاد رکھنا چاہیے ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم. اللہ تعالیٰ ظاہری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، ولا الى اعمالکم
ظاہری اعمال کی طرف بھی نہیں دیکھتے، ولیکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم، تمہارے دلوں کو ٹٹولتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتیں پرکھی جائے گی۔ تو بلال کتنے تھے کالے، مجھے یہ جملہ کہتے کہتے بےادبی محسوس ہو رہی ہے، لیکن آقا نے ان کے حق میں کیا فرمایا تھا، اے کاش لوگوں کو پتہ چلتا اگر ظاہری طور پر بلال کا سکن، بلال کی کھال بلیک کلر کی ہے لیکن ان کا انٹرنل بدر منیر ہے، 14ویں چاند سے بھی چمکتا ہے، یہ کس کو پتا چلے؟ اس لیے کہ اس وقت سیدنا بلال کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار، یہ ضمن بات آ گئی۔ شاہ سے بھائی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر انشاءاللہ فیصلہ کرے، انشاءاللہ آپ کو بھی، سجاد بھائی کو بھی، سب کو، توفیق بھائی کو بھی، انشاءاللہ آپ تمہارے عزیز ہو تو آپ کو آج ہی شادی کی کیوں پڑی، اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا ان کا نام کیا تھا، اسود کے معنی کالا، اور رائی عربی میں کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کشمیری میں پہل، اردو والے چرواہا، انگریزی والے شفرد، رائی۔ یہ وجہ ہے زیادہ طولی بیان سے بچتے ہوئے ایک جملہ بیچ میں آ گیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے صحابہ کو کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کیا مطلب؟ راعی یہ دو معنی کا متضمن ہے، یہ تو مولوی بات ہے، اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے راعی بمعنی چرواہا، ایک ہے راعی رعایت کرنے والا ہے، چونکہ مادہ الگ الگ ہے لیکن کفار چونکہ بلغاء عرب، فصحاء عرب، یہ تو عربی تو زبان ان کی مدر ٹنگ تھی، مادری لینگویج تھی، تو یہ استہزاء کے طور پر، طنز کے طور پر جب رائنا استعمال کرتے تھے نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ حضور کو رائنا جب کہتے تھے مطلب نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی آدمی معاف فرمائے، مراد ہمارے چرواہا، حالانکہ اس کے دوسرے معنی کیا ہے، ہماری رعایت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر دیکھیے دلوں حال کو زانا، حضرت سلام علیہ وچھان قیلس تو کالس ساچی وچھان اللہ دین سون دل، اس دین پنن دل صاف تو پاک کرو توفیق۔ تو ان کے دل میں جو خباثت تھی حضور کو علیہ باللہ نیچے دکھانے کے لیے، راگنا ہمارے چرواہا، نعوذ باللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے حق میں آیت جو ہے نازل فرمائی، پیارے نبی سے فرمائے گا ان کو فرمائیے گا آپ یہ لفظ چھوڑیے، یہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، جب آپ بھی رائی نہ کہتے ہیں وہ بھی رائی نہ کہتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ شکت قلبا، جو ایک آدمی کے حق میں رسول اللہ نے فرمایا جب اس نے کہا تھا حضرت میری تلوار دیکھ کر کے مرور مغلوب ہو کر کے اس نے اسلام کلمہ پڑھ لیا، تو حضور کو بہت جو ہے غصہ آیا، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہو دل سے کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا تھا، وہ مروب ہو کر کے مغلوب ہو کر کے پڑھنا چاہتا تھا، اللہ شکت قلبا، کیا آپ نے اس کے دل کا آپریشن تھوڑی کیا؟ تو عرض کر رہا تھا دوستو، لا تقولوا راعنا، چونکہ ان کے اندر ایک خبث باطن، ایک غلط نیت سے یہ لفظ استعمال کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آقا کو مطلع فرمایا، صحابہ سے فرمایا جائے لا تقولوا راعنا، یہ لفظ چھوڑ دو، یہ راعنا مت کرو استعمال، ولکن انظرنا، بلکہ یہ استعمال کرو انظرنا کے معنی ہمارے معاملے میں تھوڑی سی رعایت برتی جائے، ہمارے معاملے میں غور و فکر کیا جائے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ بات ضمن بات آ گئی، چونکہ آپ میں سے کچھ عربی کے بھی طلبہ ہیں تو یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے تو اللہ تبارک نے وہاں منع فرمایا۔ تو رائی کے معنی کیا ہے؟ چرواہا۔ اس نے ایک صحابی کے بارے میں اپنا حال کھول کر کے بیان کیا، تو جب آپ نے مجھے دیکھا، آپ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ میرا کالا پن دیکھ کر کہ آپ کو نفرت نہیں ہوتی؟ میں جن لوگوں کی وہ بیڑ بکریاں میرے پاس ہیں، جب وہ ریوڑ کے ساتھ ان کو ملانے کے لیے کھلس ریوڑ کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں، یہاں سے اس نے ایک دو بکریاں ہمارے اس ریوڑ کے ساتھ ملائی، یہاں سے میری شکل دیکھ کر تو ہنسنا شروع کری، یعنی یہ کتنا کالا کل ہوتا ہے۔ اب میں پریشان ہوں، اے اللہ میرا کیا جرم ہے؟ اس وقت چونکہ مسلمان بھی نہیں تھا، اسود رائی کافر تھا، میرا کیا جرم ہے؟ میں نے خود اپنے آپ کو، کون چاہے گا کہ میں بد شکل ہوں؟ اللہ تعالیٰ بچے، کوئی بد شکل نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اندر ان کو دیکھتا ہے۔ بہرحال یہ بھی عرض کروں گا اختصار کے پیش نظر،
مختصر عرض کر رہا ہوں. صحابی رضی اللہ عنہ کے ساتھ گل مل گئے سامنے قریب. اس نے کہا بھائی آپ انسان ہی ہو, اب کیا کوئی دوسری مخلوق ہو؟ سب ہیٹ کرتے ہیں, میری شکل دیکھ کر کے مجھ سے نفرت کرتے ہیں, دور سے متنفر ہو جاتے ہیں, آپ میرے قریب جسم کے ساتھ بھی جسم. نے کہا بھائی کیا ہو گیا, یا اس وقت آپ کفر کی جو ہے غلاظت میں لت پت ہو. اس لیے قرآن نے ہی کہا انما المشرکون نجس, کافر لوگ ناپاک ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی پاک کرے, اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے. مشرک نجس ہے, پاک ہو جائیں گے. عقیدہ ان کا نجس ہے, جسم ناپاک نہیں ہے, جسم ناپاک نہیں, ان کا عقیدہ ناپاک ہے. یہی اندر کی اصلاح ذات پاک ذوالجلال فرما رہے ہیں. جو بات ہو اس پر انگوٹھا رکھ نہیں سکتی. بہرحال جب اللہ تعالیٰ وہی سے اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں, وہ جو ہے بیان کرنے والا ہے. قرآن کے بارے میں بھی مبین کے معنی ہے کھول کھول کے بیان کرنے والا, وضاحت کرنے والا. تو چھپانے کی چیز تو تھوڑی ہے. نعوذ باللہ. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ارے میرے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ, اگر آپ اسلام قبول کریں گے نا, ذات پاک ذوالجلال کی قسم, جس برتن میں ہم کھاتے ہیں اسی میں آپ کو بھی کھلائیں گے, اسی میں آپ کو شریک کریں گے, آپ کو اپنے ساتھ چلائیں گے. اس نے کہا ہر ایک چیز مجھے تو حلق سے اتری, یہ مجھے حلق سے اترنے والی بات نہیں. صحابی نے آگے جا کر آگے بڑھ کر کے اپنا تعارف کرایا. کہا ذات پاک ذوالجلال کی قسم, جو ہمارے پیغمبر ہے ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر تشریف فرما ہیں, اگر آپ ان کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کریں گے, آقا جس برتن میں خود کھائیں گے آپ کو بھی کھلائیں گے, جس میں خود پیئیں گے آپ کو بھی پلائیں گے, آپ کو بھی اسی برتن میں شریک کریں گے. اس نے کہا میں وہ کشمیر میں کہتے ہیں بکر سر, اب تو مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے آپ کیسی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. آپ کا امیر آنا جس کا دعویٰ ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ مجھے وہاں جو ہے برداشت کریں گے ایسے کالے کلوٹے کو, ایسے بدصورت کو, مجھے وہاں جانے کی جو ہے پرمیشن ملے گی؟ کیسی بات آپ کر رہے. اس نے کہا جاؤ دیکھو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, آپ نے میرے ساتھ مذاق تو نہیں کیا, ہنسی مذاق میں آپ کہہ رہے ہیں یا آپ سنسیئر ہیں؟ کہا بھی میری سنسیئرٹی بھی چیک کرو. چلے گئے اسود رائی رضی اللہ, کوئی رہبری کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہبر چلا گیا. آقا کی خدمت عرض کی اس طرح کا معاملہ ہے. حضور نے لے آؤ اس کو. یہ تو بند, ارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جن نے آقا فرمایا, جن نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب, آقا کو رعب کی دعوت دی گئی تھی. مسیرت شہر, ایک ماہ کی مسافت ابھی آپ نے طے کرنی ہے. آپ اس جگہ پہنچیں گے جہاں یہ آدمی ہے, ایک ماہ کی مسافت پر ابھی دور ہیں, تو ان کو کیا پڑتا ہے؟ رعب پڑتا ہے. نصرت بالرعب, آہا اوتی تو جوامع الکلم, نصرت بالرعب جویل البلاد مسجدہ. یہ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ 6 معجزات ہیں, کبھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کی خدمت بیان کروں گا. تو لکھا اللہ اکبر. پھر آقا کی شکل و صورت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مغموم تھوڑا پایا. کیا معاملہ؟ کہا کچھ نہیں, میں ایک کپڑا سل رہی تھی, میں کہیں سوئی جو ہے گم گئی, مجھے ہاتھ نہیں آئی. حضور نے ایک نظر وہاں کی طرف, تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم, آفتاب کی لائٹ میں جو مجھے چیز نہیں دکھتی تھی وہ حضور کا حسن و جمال دیکھ کر, جب حضور کے حسن کی پرتو کرنیں اس پر پڑتی تھی تو مجھے رات کے اوقات میں نے چھوٹی سوئی پائی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ دن میں مجھے ہاتھ نہیں آئی. مبارک آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا جمال دیا ہے. جب ایسے با جمال اور با کمال کو دیکھا, کہا اللہ اکبر یہ معاملہ کیا ہے. آگے بڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کسی نے دباؤ تو نہیں کیا. دیکھیے لا اکراہ فی الدین, آپ کردار سے کسی کو کلمے کی دعوت دے سکتے ہیں, آپ پاور دکھا کر کے کلمے کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں, آپ اس کو تنگ کر کے کلمے کی دعوت نہیں دکھا سکتے ہیں,
آپ اس کو ڈنڈوں اور لاٹھیوں کے ذریعے کلمے کی دعوت دینے سے، آپ بندوق کے بلبوتے پر کسی کو کلمے کی دعوت دینے سے، ورنہ بدقسمتی مسلمانوں کی، ایک آدمی نے کافر کو پچھاڑا، اب اوپر مارنے لگا، اس نے کہا کیا ہو گیا، کلمہ پڑھاؤ، کلمہ ہی پڑھا، میں آپ کا ہو جاؤں گا، آپ میرے ہو جائیں گے، مار دیں گے۔ اس نے کہا پھر رکو، مجھے اپنے مکھیہ منتر سے کلمہ پڑھوں، میرے کو خود بھی کلمہ یاد نہیں ہے۔ کیا کہوں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی اب مسلمانی تیری۔ یہ ہے مسلمانی؟ مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ مسلمانی چیز، مسلمانی در کتاب عمل در غور والا معاملہ ہے۔ پہلے خود کلمہ پڑھو، پڑھو تو سریو پڑھو کلمہ دعوت، اور آپ کا کریکٹر دیکھ کر کے لوگ جو ہے مائل ہو سکتے ہیں اسلام کی طرف۔ میں عرض کر رہا تھا، جب آپ نے فرمایا کوئی زور زبردستی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ آپ کے ایک صحابی، آپ کے ایک طالب علم، آپ کے ایک مسترشد کے اخلاق نے مجھے کیا بنا دیا؟ غلام بنا دیا، زیر کر دیا، مفتوح بنا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان بھیڑ بکریوں کا کیا ہوگا؟ کہا حضرت میں ان کے حوالے بھی کروں۔ کہا جاؤ کرو اپنا کام کرو۔ کہا نہیں، آپ کو دیکھا نا، اب یہاں سے نکلنے کو جی نہیں کرتا، دل نہیں چاہتا، میں آپ ہی سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ بہرحال تو اتنا جذبہ تھا، اتنا جذبہ تھا، مشرف اسلام ہو گئی الحمدللہ رب العالمین۔ اب سوالات اوپر سوالات، اب میں نے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے؟ آقا نے فرمایا نماز کا وقت ہی نہیں ہے، آپ کو نماز کا مکلف ہی نہیں بنایا جائے گا، نماز کا وقت آئے گا اس وقت آپ کو نماز پہلے سکھائی جائے گی، پھر آپ دوسرے نمازیوں کی نقل اتاریں گے۔ اور کہا آپ تو کلاش ہو، فقیر ہو، لوگوں کی بکریاں پال پال کے اپنا گزارا کرتے ہو، اگر آپ مالدار ہوتے تو آپ پر زکات، اور اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں اسلام میں، وہ بھی آپ کے اوپر بھی لازم نہیں۔ بہرحال یہ پوچھتا رہا۔ آقا نے فرمایا آپ کو نہیں پتا اسلام ایسی دولت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سامعین کے بھی، آپ کے بھی، امت مسلمہ کے گناہ معاف فرمائے۔ آمین۔ اچھا جی، اچھا دیکھیے، ہمت دیکھیے، اب ہمت کر کے حوصلہ بڑھایا نا آقا نے، ہمت کر کے ایک اور سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں کالا ہوں اس کا کوئی علاج ہے؟ آقا نے فرمایا دنیا میں علاج نہیں، لیکن جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو یہ کالا پن کس میں جو ہے نور میں منتقل ہو جائے گا، مبدل ہو جائے گا، بدل جائے گا، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی، نورانی ہو جائے گی۔ یار مجھے تو محبوب نے وعدہ دیا۔ بہرحال ایک محاذ پر دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ تھی، اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جام شہادت پلایا، جام شہادت میں نوش کیا۔ عجیب معاملہ، 70-80 کے قریب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی لاشیں پڑی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا قیمتی انسان جس کو آقا نے دیکھا، جس کی لاش مبارک دیکھی، آپ وہیں معائنہ فرماتے جب ان کے قریب پہنچے کھڑے ہیں، اور بہت دیر تک آپ رکے، دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کے دل میں سوال اٹھنے لگے، سوالات اٹھنے لگے، سوال پیدا ہونے لگا۔ وہ ان کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، یہ نیا آدمی کہاں سے ٹپک کے آیا جس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں، اور آقا اتنے ان کی طرف متوجہ ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بانپ لیا، ان کے دل میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ فرمایا کائنات کا ایک عظیم شہید، ایک عظیم انسان، جس نے بھی ذات پاک ذوالجلال کے دربار میں ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، ایک ٹکا بھی صدقہ نہیں کیا، ایک ٹکا بھی خیرات نہیں کیا، کوئی رفائی اور فلائی کام نہیں کیا، لیکن دیا کیا ہم کو اللہ تعالیٰ نے؟ کیا بڑی دولت عطا فرمائی بشکل اسلام، علیہ السلام یہدیم ما کان قبلہ۔ اسلام تو پچھلے سب گناہوں پر جو ہے پردہ کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اس نے اسلام لایا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے، آپ صحابہ، آپ اللہ بچائے، آپ بدزن نہ ہو جائیں، آپ کو نہیں معلوم میں اتنی دیر یہاں سے اس کی لاش کا معائنہ کر رہا تھا، یہاں اتنی دیر میں رکا کیوں؟ جبریل نے یہاں سے اس کے لیے جو ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ دیا، جبریل نے وہ جنت پیش کی۔ میں اسی جنت کا نظارہ کر رہا تھا، میں اسی جنت کا آبزرو کر رہا تھا جس جنت میں ابھی اسود لائی جانے والے ابھی محمد عربی نے وعدہ دیا،
ابھی جبریل حسب وعدہ جو میں وعدہ دے چکا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جنت میرے سامنے پیش کی، میں اسی جنت کا اور ان کے اندر جو اس جنت کے اندر جو ضیافتیں ہیں اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کا مشاہدہ کر رہا تھا. بس ان کو دفنانے کی تاخیر ہے. محمد عربی نے جنت کا وعدہ دیا، ابھی یہ شخص داخل جنت ہوگا. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائے. آمین. اسی لیے اسلام کی دولت اس کو ملی. پھر اس بدبخت نے اسلام چھوڑ کر کوئی اور ازم قبول کیا تو آقا نے کیا فرمایا؟ من ارتد فاقتلوہ، جو مرتد ہو گئے اس کا علاج یہ کہ اس کو قتل کرو. اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. اب اس پر اس اسلام کی دولت کو اس نے قرار نہیں، استقامت نہیں کی، اس پر وہ راضی نہ ہوا، اس پر وہ خوش، اس کو چھوڑ کر کہیں اور نجات کا راستہ تلاش کرنے لگا، ڈھونڈنے لگا. تو بچوں اللہ تبارک ہمیں اسلام کی قدر اور عظمت کیوں نہیں؟ ہم کو ورثے میں یہ ملا ہے. بابا ماں مسلمان ہیں، دادا جی مسلمان تھے، پردادا تھے، سکٹ دادا تھے، پکڑ دادا تھے، تو ہم موروثی مسلمان ہیں. کاش صحابہ کی طرح ہم نے اسلام پر کوئی محنت کی ہوتی تو ہمیں اسلام کی عظمت ہوتی، دل میں اسلام کی قدر ہوتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردان بنائے، اسلام پر استقامت فرمائے، استقامت عطا فرمائے. اگر کہیں ذات پاک کی ذو جلال نادانی بیوقوفی کی وجہ سے ہم دائیں بائیں بٹکنے لگے، تجھے تیرے محبوب کے روزے کا واسطہ، تجھ سے تیرے جلال کا واسطہ، کتاب اللہ کا واسطہ، آنے والے شہر رمضان کا واسطہ اور آنے والی مقدس رات لیلۃ القدر کا واسطہ کام پکڑ کر ہمیں اسلام کے ساتھ چھوڑے رکھنا، اسلام کے ساتھ وابستہ رکھنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب